یہ مقبوض بلوچستان آج جمعرات 28 نومبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کلات پاکستانی فورسز کے ہاتھوں ایک شخص جبریل لاپتہ، جبکہ گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے 19 افراد کے نام سامنے آ گئے۔ کیچ کے مختلف علاقوں ٹوم، بلیدہ اور زامران آس پاس کے علاقوں میں پاکستانی فورسز کی فوج کشی جاری۔ دن بھر جنگی ہیلی کاپٹر مذکورہ علاقوں میں بمباری کرتے رہے، تاہم نیٹ ورک بند ہونے کی وجہ سے نقصانات بارے معلومات نہیں مل سکے ہیں۔ آباران حکومتی ادارے دھرنا ختم کرنے کے لیے بطور دباؤ پانی اور کھانے کی سپلائی بند کر دی ہے۔ سیمینار میں دلجان کے لواحقین کا خطاب۔ کوئٹہ بولان میڈیکل کالج، پی ایم سی کی بندش اور ہاسٹلوں پر پولیس قبضے خلاف بلوچستان کی پشتون بلوچ طلبہ تنظیموں نے کالج کے مرکزی دروازے کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا دیا۔ کوئٹہ مصور نامی بچے کی بازیابی کے لیے دھرنا 13ویں روز بھی جاری۔ دوسری جانب پولیس نے بچے کی بازیابی کے لیے چھاپے مار کر 100 سے زیادہ غیر رجسٹرڈ کرایہ دار گرفتار کر لیے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ خضدار تحصیل نال دھرنیلی میں مسلح افراد نے حملہ کر کے دوشیزہ سمیت 2 افراد کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے، تاہم واقعے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ مسلم باغ کے علاقہ کان مہدی میں 2 گروہوں کے درمیان فائرنگ میں ماں ہلاک، بیٹا شدید زخمی ہوا، جسے کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ خضدار وڈ ٹک میں زمین کی ملکیت کا تنازع، بھائی نے اپنے ہی بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اتھل پاکستانی فورسز کو کوسٹل ہائی وے ملیر کے مقام پر حادثہ، 1 اہلکار ہلاک، 4 زخمی ہو گئے۔ ضلع کلات کے علاقہ منگچر سے پاکستانی فورسز نے گزشتہ رات چھاپہ مار کر جمیل نیچاری ولد امیر حمزہ نامی نوجوان کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ دوسری جانب کلات، ہربوئی آس پاس کے علاقوں سے گزشتہ روز فوج کشی دوران لاپتہ ہونے والے 40 افراد میں سے متعدد افراد کے نام سامنے آ گئے ہیں، جن کی شناخت میر اسد، میر اسحاق، علی اکبر ولد دین محمد، کلیم اللہ ولد واحد بخش، عبدالستار ولد محمد اعظم، میر اسد اللہ ولد میر اعظم، میر اسحاق ولد میر فتح خان، میر محمد انور ولد میر جہانگیر خان، میر فیصل ولد میر عمر حیات، عبدالرزاق ولد عبدالحق، دین محمد ولد محمد افضل، عطا اللہ ولد رحمدل، محمد یوسف ولد عمر، ہارو ولد عمر، غلام رسول ولد نوکر خان، عبدالفتاح ولد یار محمد، عبدالصمد ولد سعد اللہ اور سید حسین شاہ کے ناموں سے ہوا ہے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ 40 میں سے بعض افراد کو رہا کر دیا گیا ہے، لیکن ان کے لواحقین کی جانب سے کسی قسم کی تصدیقی بیان جاری نہیں ہوا ہے۔ ضلع آباران میں جبری لاپتہ دلجان بلوچ کی بازیابی کے لیے جاری احتجاجی دھرنے کی 10ویں روز دھرنا گاہ میں دلجان کے لواحقین نے سیمینار منعقد کیا، جس میں آسیہ بلوچ، سمیدین بلوچ، سلطانہ بلوچ اور گلزار دوست نے خطاب کیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے لاپتہ دلجان بلوچ کے لواحقین میں شریک آسیہ بلوچ نے مقامی انتظامیہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر دباؤ ڈالنے کے لیے پانی اور کھانے کی سپلائی بند کر دی گئی ہے اور ہمیں جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن ہم اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ یہ احتجاج ہمارے دلوں کی آواز ہے اور ہم اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے آخری دم تک جدوجہد کرتے رہیں گے۔ آپ کو علم ہے، آباران جبری گمشدگیوں کے خلاف اور لاپتہ دلجان بلوچ کی بازیابی کے لیے جا رہی دھرنا گاہ میں منعقد ہونے والے سیمینار میں لوگوں کو شرکت سے روکنے کے لیے مقامی انتظامیہ نے ٹرانسپورٹ بند کر دی۔ آس پاس کے لوگ پیدل چل کر سیمینار میں شرکت کی۔